الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم في هذه الليلة المباركة فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم یا ارحم الراحمین آمین. اچھا جی، جمہوریت ڈیموکریسی کا لغوی مطلب عوامی راج کیا جاتا ہے. ڈیموس کا مطلب عوام ہے. کریٹیا کا مطلب ہے یا تو پاور، قوت، یا رول یعنی راج. لیکن 18ویں صدی کے بعد سے جو جمہوری نظام قائم ہوا ہے اس کے لیے یہ تعریف بالکل خلاف حقیقت ہے. جمہوریت عوام کی حکومت نہیں، خاص گروہ کی حکومت کا نام ہے، عوام کے نام پر. ان جمہوری حکمرانوں کو سرمایہ دار کہتے ہیں، تو اس لیے وہ سرمایہ داران جمہوریت ہے. آج دنیا کا جمہوری نظام دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک وہ حصہ جہاں عوام ان سرمایہ دار حکمرانوں کی حاکمیت قبول کرنے پر مجبور ہیں، اور دوسرا وہ حصہ ہے جہاں عوام سرمایہ دارانہ حکومتی اجارہ داری کو جائز تصور کرتے ہیں، لیجیٹمیٹ تصور کرتے ہیں. لیجیٹمیسی کا جو تصور ہے وہ اہم ہے. تو دو حصے ہیں. ایک حصہ جو ہے جہاں جمہوریت جو ہے وہ عوام کی حکومت نہیں ہے بلکہ عوام کے نام پہ سرمایہ دار اور ان کے نمائندے حکومت کرتے ہیں. اور جمہوری جو حکومت ہیں ان دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں. ایک جو جبر کی بنیاد پہ قائم ہے یعنی اسلامی دنیا اور تیسری دنیا وغیرہ میں، اور دوسرے وہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں لوگ جو ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں. جائز اس لیے سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی خواہشات کو یہ پورا کرتی ہے، یا ان کو یہ دھوکہ دیتی ہے کہ ان کی خواہشات کو پورا کرتی ہے وغیرہ. جمہوری ریاستی دہشت گردی کی ضرورت عوام کو سرمایہ دارانہ اشرافیہ کی حکمرانی پر راضی کرنے کے لیے کرنی پڑتی ہے. جہاں سرمایہ دارانہ حکمرانوں کا تسلط قائم ہے اور عوام ان کا حکم بردا و رغبت تصور کرتے ہیں، وہاں جمہوری ریاست دہشت گردی کی ضرورت نہیں پڑتی. ان دو علاقوں کو بالترتیب زون آف ٹرموائل جیسے عراق، افغانستان، مالی، اور زون آف پیس مغربی یورپ، امریکہ کہا جاتا ہے. اور جمہوری عمل ان دونوں علاقوں میں مسلسل جاری رہنے والی کشمکش کو دو علاقوں میں کو بذریعہ جنگ، قانون، فائنانس اور ایڈمنسٹریشن مسلسل منظم کرتا جاتا ہے. تو یہ عالمی نظام ہے. عالمی نظام جو ہے ان دو علاقوں یعنی وہ علاقے جہاں سرمایہ داری جو ہے بالجبر نافذ ہے، اور وہ علاقے جو ہے سرمایہ داری جو ہے بالرضا و رغبت نافذ ہے، ان کے درمیان جو مسلسل کشمکش ہے اس کو جنگ بھی کرتا ہے. اور قانون یعنی عالمی قانون، پیسہ اور عالمی انتظامیہ، اس میں NGOs بھی آ گئیں، اس میں سفارت خانے بھی آ گئے ان ملکوں کے، ان کی امریکہ کی ایجنسیاں آ گئیں، UN کی ایجنسیاں آ گئیں وغیرہ وغیرہ. اس سختی سیاسی نظام کو سامراجیت کہتے ہیں.
جس کے ذریعے جو ہے زون آف پیس کی حکمرانی جو ہے زون آف ٹرموائل پہ عموماً قائم رکھی جاتی ہے۔ عوام کو سرمایہ دارانہ تحکیم جیسے کہ تحکیم کا مطلب جو ہے ثالثی ہوتا ہے، تحکم ہو سکتا ہے، تحکم یعنی جبری زبردستی کی حکومت اور جبری غلبے کو کہتے ہیں، تو اس کو سورنٹی کے معنی میں بھی تو عوام کو سرمایہ دارانہ تحکم پر راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سرمایہ دارانہ عقلیت اور روحانیت کو فروغ دیا جائے۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ روحانیت جو ہے شیطانی روحانیت کا ایک مثال ہے۔ روحانیت دو قسم کی، ہم یہ سمجھنا کہ روحانیت صرف اچھی ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ ایک رحمانی روحانیت اور ایک شیطانی روحانیت، ذرا ایک رحمانی عقلیت ہے اور ایک شیطانی عقلیت، اور شیطانی عقلیت کے کئی مظاہر ہیں اور روحانی عقلیت کے کئی مظاہر ہیں۔ سرمایہ دارانہ عقلیت اور سرمایہ دارانہ روحانیت جو ہے شیطانی روحانیت کا ایک مظہر ہے۔ عوام کو سرمایہ دارانہ تحکم پر راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سرمایہ دارانہ عقلیت اور روحانیت کو فروغ دیا جائے، اور وہ خبیث اور ذلیل عقائد و نظریات پھیلائے جائیں جن کو قبول کر کے ایک انسان ہیومن بینگ بن جاتا ہے، وہ موت کو بھول جاتا ہے، دنیا کو ابدی تصور کرنے لگتا ہے۔ اور یہی شیطان نے ورغلا ہے یعنی حضرت علیہ السلام کو یہی کہا تھا کہ اس نے اگر یہ اس درخت کا ثمرہ کھاؤ گے تو تمہیں اس نے کہا ملک لا یبلا، یعنی ایسی بادشاہت جس کو کوئی زوال نہیں ہوگا، ایسی زندگی جس کو کوئی زوال نہیں ہوگا، جس کو کوئی فنا نہیں ہوگا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فوسوس الیہ الشیطان، آدم علیہ السلام کو وسوسہ کیا شیطان نے کہ اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، کیا میں تجھے ایسے درخت کا پتہ نہ بتا دوں جو ابدیت کا درخت ہے۔ هل ادلک علی شجرۃ الخلد یعنی دوام اس سے حاصل ہوتا ہے، وہ ملک لا یبلا، ایسی بادشاہت جس کو کبھی زوال نہیں آیا۔ تو یہ سرمایہ داری کی بنیاد ہے، بنیادی طور پہ عقلیت یہی ہے، یہ شیطانی عقلیت۔ تو دنیا کو ابدی تصور کرنے لگتا ہے اور اپنی روح پر حرص اور ہوس کے شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اس کی عقل اس کے نفس امارہ کی غلام بن جاتی ہے، اور حب مال اور حب جاہ میں ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ ہر ظلم کو کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ حب مال اور حب جاہ، ہر ظلم کرنے پر انسانیت کی یہ بیخونی ایک طویل تاریخ عمل کے در ممکن، جس میں جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے۔ آئندہ باب میں اس کی گاہے تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابتدا میں جمہوریت کے فاسد عقائد کا تجزیہ کرنا جو ہے ضروری ہے۔ جمہوری عقائد اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں جمہوری عمل سرمایہ دارانہ نظام زندگی اور طرز حیات میں پیوست ہے، اس لیے اس کو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کہتے ہیں، دستوری جمہوریت۔ اور یہ پیوستگی 12ویں صدی کے اطالوی ساحلی بستیوں سے شروع ہوئی۔ 5ویں صدی قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی تک یونان کے کچھ شہروں بالخصوص ایتھنز وغیرہ اور روم میں جمہوری نظام قائم تھا۔ ان کے عقائد و نظریات اور دور حاضر کے جمہوری عقائد سے قدرے مختلف تھے، وہ سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ نہیں تھی، لیکن ان قدیم عقائد کا تذکرہ یہاں ضروری نہیں، کچھ تفصیل باب 2 میں آئے گی۔ آزادی اور خود اختیاریت۔ آزادی اور خود اختیاریت کا تصور 16ویں اور صدی 17ویں کی پیداوار ہے، اس کی واضح تشریح ایمانوئل کانٹ کی فکر میں ملتی ہے۔ کانٹ ہیومن بینگ کو قائم بالذات، آٹونومس، احد اور صمد گردانتا ہے۔ کانٹ کے مطابق ہیومن بینگ کے ذہن میں جو اطلاعات اس کی حسیات فراہم کرتی ہیں اس کو تصورات کی شکل میں ڈھال کر ہیومن
ذہن حق کی تخلیق کرتا ہے. ہیومن ذہن یعنی انسانی ذہن حق کی تخلیق کرتا ہے. حق مینس ٹروتھ. تو ٹروتھ جو ہے وہ سچائی جو ہے وہ کوئی معروضی چیز نہیں ہے بلکہ بنیادی طور پہ انسان کی اپنی تخلیق ہے، اور وہ معروضیت کی تعریف ہی اسی طرح کرتا ہے. فرق یعنی موضوعیت اور معروضیت میں یہ ہے کہ جب انسان ایسی تخلیق جو تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہو اس کو وہ جو ہے معروضی کہتا ہے، اور جو صرف ایک خاص فرد کے ساتھ ملحق ہو اس کو موضوعی کہتا ہے. حق کی شناخت کے لیے ہیومن بینگ کسی خارجی ذریعے یعنی مثلا وحی کا محتاج نہیں. انہیں معنوں میں ہیومن بینگ کائنات اور اپنی ذات کا خود خالق ہے، اور ریشنالٹی یا شیطانی عقلیت اس کو تمتع فی الارض اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا معقول ترین طریقہ بتلاتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ کفر بواہ ہے. ہیومن بینگ انسانی نہیں بلکہ شیطانی انفرادیت ہے. سرمایہ دارانہ نظام اس کے جمہوری تشکیل اسی شیطانی انفرادیت کو مفروض کرتی ہے. یعنی اس انفرادیت کی تشکیل کے بغیر جو ہے سرمایہ داری قائم نہیں ہو سکتی. تو اس لیے سرمایہ دارانہ معاشرہ اور سرمایہ دارانہ ریاست جو ہے اس انفرادیت کو قائم کرتی ہے تعلیم کے ذریعے اور پروپیگنڈا کے ذریعے اور انٹرٹینمنٹ کے ذریعے وغیرہ وغیرہ. اور جمہوری عمل اس شیطانی انفرادیت کے معاشرتی تفوق فوقیت، یعنی جب یہ شیطانی انفرادیت جو ہے ایک عام غالب انفرادیت بن جاتی ہے کسی معاشرے میں تو سرمایہ داری جو ہے غالب آ جاتی ہے. اگر فرد کو آزاد اور خود مختار تسلیم کر لیا جائے تو اس کے کسی عمل پر پابندی لگانے کا کوئی جواز بیان نہیں کیا جا سکتا. جبکہ سرمایہ دارانہ نظام جبر کی جکڑ بندیوں سے لازماً گھرا ہو جبکہ سرمایہ دارہ نظام جبری جکڑ بندیوں سے لازماً گھرا. ان جکڑ بندیوں کا جواز کانٹ کے تصور کیٹیگریکل امپیریٹیو اور یونیورسلائزیبلٹی سے نکلتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی تشریح آگے کر رہے ہیں کہ کانٹ کے مطابق نفس دو حصوں میں تقسیم ہے، نفس امارہ اور نفس لوامہ. نفس مطمئنہ کا کوئی تصور کانٹ یا کسی دوسرے سرمایہ داران مفکر کے پاس موجود نہیں ہے. کانٹ کے مطابق نفس کے دو حصوں میں تقسیم ہے، نفس امارہ اور نفس لوامہ. نفس امارہ خواہشات نفسانی کی آماجگاہ ہے، لیکن بقول کانٹ یہ نفس لوامہ کا کام ہے کہ فیصلہ کرے کہ کس خواہش کو کس طرح اور کس حد تک پورا کیا جائے گا. جس کی بنیاد پر نفس لوامہ یہ فیصلہ صادر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جائز ہے کہ جس کو کرنے سے کسی دوسرے ہیومن بینگ کا یہ حق مجروح نہیں ہوتا کہ وہ جو چاہے کرے. اسی اصول کو پرنسپل آف یونیورسلائزیبلٹی کہتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو یہ دیکھو کہ یہ کام ایک کلی قانون بن جائے یا نہ بن جائے. اگر تمہارا ذہن کہے کہ یہ بن جائے تو وہ کام صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں چوری کرنا چاہتا ہوں، میں سوچوں کہ ہر آدمی چوری کر سکتا ہے تو اس کو تو میں قبول نہیں کروں گا کیونکہ پھر کام جائز نہیں. لیکن مطلب یہ ہے کہ شراب پینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ہر آدمی شراب پی. اسی اصول کے مطابق کوئی عمل یا شے بذات خود نہ خیر ہے نہ شر. جو چیز کو خیر یا شر بناتی ہے وہ محض اس کی یہ قوت کے وہ ایک ہمگیر قانون بن سکے، کلی قانون بن سکے، جس کو مثلا زنا اگر طرفین کی رضامندی سے کیا جائے تو خیر، لیکن اگر جبر سے کیا جائے تو شر. اسی بنیاد پر اقوام متحدہ نے زنا بالرضا کو ہیومن رائٹ قرار دیا ہے. رابرٹ نودک نے اسی اصول کی بنیاد پر سرمایہ دارانہ ملکیت کا جواز مرتب کیا. یہ جو ہے لبرٹیرین سیاسی فلسفی ہے جو روسی تھا، لیکن یہ کہ روسیوں کا مطلب وہاں سے بھاگا ہوا یا اس کے باپ دادا بھاگے تھے، اب یہ مجھے یاد نہیں. یہ جو ہے سرمایہ داری کی ایک لبرٹیرین تشریح کرتا ہے. یعنی لبرٹیرین کا مطلب یہ جو ہے انفرادی حقوق کے تو قائل ہیں، اجتماعی حقوق قائل نہیں ہیں زیادہ. اور اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ سرمایہ دارانہ قانون کی پامالی کرنے والے مقید اپنی آزادی سے محروم نہیں کیے جاتے. یعنی مطلب سرمایہ دارانہ قانون کی پابندی آزادی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ پابندی جو ہے
اس پرنسپل آف یونیورسلائزیبلٹی پر مبنی ہے، یعنی وہ پابندی صرف یہ ہے کہ دوسروں کا سملر رائٹ اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سرمایدارانہ قانون کی پامالی کرنے والے مقید اپنی آزادی سے محروم نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح سرمایدارانہ اجرتی معاہدے ویج کانٹریکٹ جو اصولاً اختیار اور عملاً جبر کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، مزدوروں کو ان کی آزادی سے محروم نہیں کرتے، کیونکہ وہ برضا رغبت کرتے ہیں۔ اس لیے جس طرح اتنا بالرضا جائز ہے، اس طرح جب بالرضا جائز ہے، کیونکہ وہ جو ہے عملاً انسان کی آزادی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر کام نہیں کریں گے تو پیسے نہیں کریں گے، اور پیسے نہیں ہوں گے تو پھر اپنی خواہشات کیسی پوری کریں گے۔ سرمایدارانہ معاشرتی تنظیم جو حقوق بشمول جمہوری حقوق فراہم کرتی ہے، سب اسی کانٹین اصول یعنی کانٹی اصول آف یونیورسلائزیبلٹی کے غماز ہیں۔ ان کے اطلاق کے نتیجے میں جو ظلم ظہور پذیر ہوتا ہے وہی سرمایدارانہ عدل ہے۔ تو عدل کا مطلب یہی ہے کہ ہر وہ عمل جائز ہے جو قانون کلی بن سکے، یعنی جو میں یہ کہہ سکوں کہ ہر آدمی کو وہ کرنا چاہیے۔ لہذا آزادی کا مطلب سرمایہ کی تابعداری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور دور حاضر جمہوریت میں اسی تابعداری کی سیاسی تنظیم ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جملے کی ذرا تھوڑی وضاحت کرتے ہیں، یعنی زیادہ کوشش یہ کریں کہ بہت لمبی بحث میں نہ جائیں، لیکن لگتا ہے کہ یہ شاید لوگوں کو پوری طرح سمجھ میں نہ آیا ہو، تو تھوڑا اس کو کوشش کرتے ہیں اس کو مزید سمجھیں۔ تو اصل چیز جو ہے آزادی ہے، اور آزادی میں دعائیں آزادی کے لیے آپ کو وسائل چاہیے آزادی کو پورا کرنے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ آزادی ہے مساوی آزادی، تو وسائل کے لیے کو اپنی آزادی برضا و رغبت جو ہے سرنڈر کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کو جو ہے ویج کانٹریکٹ کہتے ہیں، یہ آپ جو ہے اپنی مجبور نہیں کیا جاتا کہ اپنی مزدوری بیچیں، لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں بیچیں گے تو کھائیں گے کیا۔ اور یہ اس لیے تو اس میں ایک جبر ہے، وہ جبر جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر وسائل نہیں ہوں گے، اور وسائل نہیں ہوں گے تو آپ کی آزادی کو کوئی معنی نہیں۔ دوسرا جبر یہ ہے کہ مساوی آزادی، یعنی میں آزاد ہوں لیکن دوسرے بھی کئی آزاد لوگ ہیں، تو ہر ایک کا یہ حق تسلیم کرنا کہ وہ آزاد ہے۔ تو مثلا یہ ہے کہ مجھے پسند نہ ہو کہ زنا کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ جبر برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ دوسروں کی جو آزادی میں مداخلت جو ہے یہ ایک گناہ ہے یا ایک ناقابل قبول چیز ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، تو اب اس کو ذرا دوبارہ سے پڑھتے ہیں تاکہ کانٹ کے مطابق نفس دو حصوں کی تقسیم ہے، نفس امارہ اور نفس لوامہ۔ نفس امارہ خواہشات نفسانی کی آماجگاہ ہے، لیکن بقول کانٹ نفس لوامہ کا کام ہے کہ فیصلہ کرے کہ کس خواہش کو کس طرح اور کس حد تک پورا کیا جائے گا۔ جس اصول کی بنیاد پر نفس لوامہ یہ فیصلہ صادر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جائز ہے جس کو کرنے سے دوسرے ہیومن بینگ کا یہ حق مجروح نہیں ہوئے کہ وہ جو چاہے کرے، یعنی مساوی آزادی۔
اسی اصول کو پرنسپل آف یونیورسلائزیبلٹی کہتے ہیں۔ اسی اصول کے مطابق کوئی عمل یا شے بذات خود نہ خیر ہے نہ شر، جو چیز اس کو خیر یا شر بناتی ہے محض اس کی یہ پوٹینشل یا استعداد کہ وہ ایک قانون کلی بن جائے۔ مثلا زنا اگر طرفین کی طرف رضامندی سے کیا جائے تو خیر ہے، لیکن اگر جبر سے کیا جائے تو شر ہے۔ اسی بنیاد پر اقوام متحدہ نے زنا بردا کو ہیومن رائٹ قرار دی۔ رابرٹ نوزیک نے اسی اصول کی بنیاد پر سرمایہ دارانہ ملکیت کا جواز مرتب کیا ہے، اور اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سرمایہ دارانہ قانون کی پابندی کرنے والے مقید، یعنی مقید مین قیدی، اپنی آزادی سے محروم نہیں کیے جاتے، کیونکہ ان کو آزادی سے محروم کرنا اس لیے جائز ہے کہ سرمایہ دارانہ قانون کی بنیاد جو ہے آزادی، مساوی آزادی ہے۔ اسی طرح سرمایہ دارانہ اجرتی معاہدہ جو اصولاً اختیار اور عملاً جبر کی بنیاد پر قائد مزدوروں کو ان کی آزادی سے محروم نہیں کرتا، کیونکہ مثلاً یہ جبر جو ہے وہ اختیاراً کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جبر جو ہے اس کی وجہ یہ ہے قبول کرنے کی کہ اس کے بغیر جو ہے سرمایہ جو ہے جمع نہیں ہوگا، اور سرمایہ جمع نہیں ہوگا تو آزادی بے معنی رہ جائے گی۔ آزادی کی جو عملی، اس لیے سرمایہ جو ہے آزادی کی عملی شکل ہے، تو اس لیے جب آپ آزادی قبول کرتے ہیں تو سرمایہ کی حکمرانی کو قبول کرتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ معاشرتی تنظیم جو حقوق بشمول جمہوری کو فراہم ہوتے ہیں، وہ سب اسی کانٹین اصول کلی کی غماد ہیں۔ ان کے اصلاح کے نتیجے میں جو ظلم ظہور پذیر ہوتا ہے وہی سرمایہ دارانہ عدل ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جو سرمایہ دارانہ عدل ہے وہ ہمارے نزدیک ظلم ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، اور مساوی آزادی بھی ایک ظلم ہے۔ انسان اللہ کا عبد ہے، اور حق جو ہے وہ انسان کی آزادی سے نہیں نکلتا بلکہ اس کی عبدیت سے نکلتا ہے۔ لہذا آزادی کا مطلب سرمایہ کی تابعداری کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور دور حاضر میں جمہوریت اسی تابعداری کے سیاسی تنظیم ہے۔ سرمایہ دارانہ عدل ظلم ہے، اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے تصور آزادی اور خود اختیاریت کی تردید لازمی ہے، کیونکہ خود اختیاریت جو ہے عبدیت کی ضد ہے۔ خود اختیاریت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا خود خدا ہے، خود اختیار، اور عبدیت کا مطلب ہے خود اختیار کی سرنڈر کرنا، اس کو اللہ کے حکم کے آگے چھوڑ دینا۔ تو خود اختیاریت اور عبدیت اور آزادی اور عبادت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ سرمایہ دارانہ ظلم کی بنیاد وہ نظام ملکیت ہے جو سرمایہ دارانہ عمل کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتا ہے، کیونکہ سرمایہ دارانہ ملکیت کا تصور یہ ہے کہ ہر چیز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کو بڑھایا جائے۔ اس کی تفصیل باب 5 میں ہے۔ کیونکہ سرمایہ دارانہ ملکیت لازماً لوٹ مار، سود اور سٹے کے کاروبار میں حصہ داری سے جنم لیتی ہے اور فروغ پاتی ہے۔ 8 کلی ملاحظہ فریڈم، جسٹس اینڈ کیپٹلزم، جی اے کوہن، LSE لنڈن، ڈوئچر میموریل لیکچر۔ اچھا جی، کیونکہ سرمایہ دارانہ ملکیت لازماً لوٹ مار اور سود اور سٹے کے کاروبار میں حصہ داری سے جنم لیتی ہے اور فروغ پاتی ہے۔ لوٹ مار کرتے ہیں ان لوگوں کا جو سرمایہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، مثلا یہ کہ عیسائی جو راہبوں کو اور ان کی ملکیتوں کو لوٹا گیا، اس کے بعد جو ہے پھر دوسرے باشندوں کو، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، اس کے بعد سرخ ہندی، اس کے بعد ہندوستانی، اور پھر ساری دنیا۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے، سود مینا فائدہ اور سود بھی نہیں، سود یعنی ربا بھی، تو یہ سود ایک کا لاکھوں کے لیے، مرگ مفاجات،
کیونکہ یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے مسلسل انسانوں، کروڑوں انسانوں کے مسلسل ظلم و ستم کے بغیر یہ قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ ہے کہ ظلم و ستم کے مرکز بدلتے رہتے ہیں۔ جمہوری عمل سرمایہ دارانہ ظلم کا جواز مرتب کرنے کا اہم ذریعہ ہے، یعنی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جس کو چاہیں وہی حق ہے، تو لوگ اس نظام کو چاہتے ہیں، تو اس لیے اس نظام کے قائم رکھنے کے لیے جو بھی ظلم ہے وہ بھی جائز ہے۔ اس ظلم کی بنیادی عقیدہ آزادی اور خود مختاری کا معاشرتی غلبہ ہے۔ عبادت کے مقابلے آزادی اور خود مختاری خدا کے خلاف بغاوت کا اعلان ہے۔ یہ عقیدہ اختیار کر کے ہیومن بینگ اپنی خدائی کا اعلان کرتا ہے، الوہیت کا، جیسا کہ نصوص صحیحہ سے ثابت ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ جمہوری عمل لازماً سرمایہ دارانہ ظلم کو فروغ دیتا ہے۔ آزادی ایک انسانی صلاحیت ہے، یعنی اللہ نے اس کو دی ہے، محدود آزادی دی ہے، اور وہ آزادی جو ہے ایک امتحان ہے۔ ہم جمادات کی طرح مجبور نہیں، بلکہ خیر و شر میں امتیاز کرنے، اطاعت الہی اختیار کرنے یا اس سے بغاوت کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن سامراجی غلبے سے قبل پوری اسلامی تاریخ میں کبھی بھی مسلمانوں نے آزادی کو بحیثیت ایک سیاسی قدر کے طور پر اختیار نہیں کیا۔ یعنی مطلب یہ نہیں کہا کہ حکومت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی آزادی میں اضافہ کیا جائے، یہ کبھی نہیں رہا۔ ہاں، ان کی بنیادی یعنی اگر کوئی غلامی سے لوگوں کو آزاد کیا غیر اللہ کی غلامی سے، لیکن کہا کہ اللہ کی غلامی میں آؤ، یہ نہیں کہا کہ تو آزاد ہے۔ تو یہ اس سے قدر کے طور پہ اختیار نہیں کیا، اور ہمارا ریاستی نظام کبھی بھی جمہوری خطوط پر مرتب نہیں کیا گیا۔ معتزلہ ملحدین بالخصوص فارابی کے مدینہ فاضلہ کا جو خاکہ پیش کیا گیا وہ افلاطون کی ریپبلک سے مشابہ، لیکن ایسی فکر ہمارے سیاسی نظریات میں کہیں نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں کے لیے تصور آزادی، یعنی معتزلہ عمومی لفظ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ فارابی کے معتزلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ملحد فلسفی ہے۔ اور معتزلہ جو ہیں عموماً مسلمان تھے، مسلمان علماء کا ایک گروہ تھا عموماً، گو کہ ان کی گمراہیاں ہیں ان میں، لیکن یہ کہ گمراہیوں کے بھی درجات ہیں، لیکن وہ ملحدین نہیں تھے۔ مسلمانوں کے لیے تصور آزادی اور خود اختیاریت بالکل اجنبی اور سامراجی غلبے کی پیداوار اور سیاسی تصورات ہیں، کیونکہ آزادی اور خود اختیاریت جو ہے بندگی کی ضد ہیں، اور بندگی اور یہ جو ہے اسلام کی جو اساس ہے اسلامی اقدار کی، وہ بندگی ہے، بندگی رب، اور اسلامی سیاست کی بھی وہی اساس ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ رکتے ہیں۔